بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ اچھا بچوں، آج کا ہمارا بی لفٹ ہے 28واں، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے، اور آج کا ہمارا حاصل تعلم کہ مفرد اور مرکب جملوں کو پہچان کر تبدیل کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جملہ کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ الفاظ کی وہ مربوط اور بامعنی ترتیب ہے جملہ جو کسی مکمل خیال کو بیان کرے، یعنی کہ یہ جملے کی تعریف ہے کہ جملہ الفاظ کی وہ مربوط کسے کہتے ہیں؟ ربط کے ساتھ، جس میں جول نہ ہو، اور بامعنی کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی معنی ہو، اس کی وہ ترتیب ہوتی ہے جو کسی مکمل خیال کو بیان کرے، یعنی کہ جملہ اسے کہتے ہیں جو کسی بھی چیز کو اچھے طریقے سے یا کسی بھی خیال کو مکمل بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس جملے کے اندر مکمل چیز آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ ہم اپنے خیالات، احساسات اور جذبات کو دوسروں تک درست انداز میں پہنچانے کے لیے جملوں کا سہارا لیتے ہیں، یعنی کہ ہم نے کوئی بات کہنی ہے کسی سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے والدین سے، ہم باہر جاتے ہیں بازار میں کوئی چیز لینے کے لیے، اگر ہم جملہ صحیح نہیں بولیں گے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا چیز مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اگر کسی کو بات سمجھانی ہے، اپنے خیالات یا کوئی بھی چیز ہم نے کسی کو بتلانی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں جملے کا سہارا لینا پڑے گا، اور جملہ کون سا ہونا چاہیے؟ بامعنی، ربط والا ہونا چاہیے، اس کے اندر جول یا کوئی ایسا جملہ جو بے معنی، جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ اب خیالات کے اظہار کے دو بنیادی طریقے، یعنی کہ جو آپ کے ذہن کے اندر ابھی خیال آ رہے ہیں نا، اس کو باہر کس طرح نکالنا ہے، دوسروں تک کس طرح لے کے جانا ہے، اس کے دو طریقے۔ اپنے خیالات کی نوعیت اور وسعت کے لحاظ سے ہم جملوں کو دو اہم اقسام میں تقسیم کرتے ہیں، ایک ہے مفرد یعنی کہ سادہ جملہ، اور ایک ہے مرکب جملہ، ٹھیک ہے؟ مفرد کسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھ لیں، ایسا جملہ جس میں صرف ایک ہی خیال، پیغام یا بات مکمل طور پر بیان کی جائے، اور یہ زبان کی بنیادی اکائی ہے، یعنی کہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں ایک ہی خیال کو یا ایک ہی پیغام کو یا بات کو مکمل طور پر بیان کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح یہ سامنے آپ کے مفرد جملے کی ساخت ہے کہ اس میں فاعل ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے، فعل، یہ تینوں چیزیں ہوتی ہے، اور ایک مفرد مکمل جملہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ فعل، فاعل، مفعول۔ فعل کا آپ کو پتہ ہے کام کو کہتے ہیں مفعول، جس پر کام ہو، فاعل کام کرنے والا، ٹھیک ہے؟ جس طرح احمد اسکول جاتا ہے، یہ مفرد جملہ ہے، ٹھیک ہے؟ احمد اسکول جاتا ہے، احمد کیا ہے؟ فاعل ہے، اسکول جاتا ہے، جانا کیا ہے؟ فعل ہے، اسکول مفعول، تو احمد اسکول جاتا ہے یہ مفرد جملہ۔ اسی طرح جو کلاس کے اندر متعلقہ اساتذہ ہے وہ بچوں کو مفرد جملے کی عملی مشق کروائیں، اور ہر ایک بچے سے ایک ایک یعنی کہ جملہ سنیں مفرد، اسی طرح جو ہے وہ ان کی ایک عملی سرگرمی ہو جائے گی کلاس میں، ٹھیک ہے؟ جس طرح یہ سامنے ہے سادہ جملے کی ایک جھلک دیکھ لیں، آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں، اس جملے میں صرف ایک ہی مکمل بات بیان کی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جب خیالات ایک سے زیادہ ہو، بعض اوقات ہمارا پیغام طویل ہوتا ہے، یعنی کہ بات ہماری لمبی ہوتی ہے، ہمیں ایک سے زیادہ خیالات کو ایک ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اکیلا مفرد جملہ کافی نہیں ہوتا، ہمیں ان خیالات کے درمیان ایک پل تعمیر کرنے کی ضرورت، یعنی کہ کوئی اور الفاظ لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مرکب جملہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا جملہ جس میں دو یا دو سے زیادہ سادہ جملے شامل ہو، یہ ایک سے زیادہ خیالات کو آپس میں جوڑ کر ایک بڑی اور مکمل بات بیان بتاتا ہے، ٹھیک ہے، بناتا ہے۔ تو یہ ہے زبان کے پل جوڑنے والے الفاظ، اور ان کو حروف عطف کہتے ہیں، لیکن پھر تاہم کیونکہ، ٹھیک ہے، یہ وہ خاص الفاظ ہیں جو دو سادہ جملوں کو آپس میں مربوط کر کے ایک طاقتور مرکب جملہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح یہ دیکھیں، ہم نے سادہ جملہ جو ہے پیچھے کیا تھا، مفرد جملہ کہ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں، یہ تھا سادہ جملہ ایک۔ اب ہم نے اس کو مرکب بنانا ہے، تو ہم نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ لیکن، یہ جو ہم نے پچھلی سلائیڈ میں مکمل کیا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ دیکھو حروف عطف، یہ سامنے چار جملے آپ نے اس کو لکھ لینا ہے، نوٹ کر لینا ہے۔
लेकिन ये बादल बारिश बरसाने वाले नहीं लग रहे। ठीक है, हमारी बात लंबी है, हमने हरूफ अतफ का सहारा लिया, तो ये देखें आपके सामने एक अच्छा मुरक्कब जुमला बन गया। ये लफ्ज दो मुख्तलिफ ख्यालात को कामयाबी से जोड़ रहा है। तो मुफरद को मुरक्कब में बदलने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले दो सादा और मुतालिका जुमलों का इंतखाब करें, दो सादा जुमले लें, उसके बाद इनके मफहूम के मुताबिक मुनासिब जोड़ने वाले लफ्ज, पीछे जो हमने लफ्ज पढ़े जैसे और लेकिन, उनका चुनाव करें, दोनों को मिलाकर एक रवानी दार मुरक्कब जुमला आप बना सकते हैं। ठीक है, जिस तरह ये देखें आपके सामने एक अमली मश्क करता हूं। मुफरद जुमला पहले, दो हमने सादा जुमले लिए, हमने तेज दौड़ लगाई। दूसरा जुमला हमने लिया, हम ट्रेन ना पकड़ सके। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है, तब्दील करना है मुरक्कब में। ठीक है, हमने तेज दौड़ लगाई, हमने तेज दौड़ लगाई, लेकिन ये हमने इजाफा कर दिया, हम ट्रेन ना पकड़ सके। तो ये आपके सामने जुमला कौन सा बन गया? मुरक्कब जुमला। इसी तरह क्लास में असातिज़ा जो है वो मशक करवाएंगे, पहले एक बच्चे के जो है वो सादा जुमला पेश करेगा, फिर उसको कहें कि साथ ही मुरक्कब जुमला। इसी तरह पूरी क्लास में ये एक सरगर्मी हो जाएगी और बच्चे को समझ आ जाएगी। ठीक है, ये भी है मुफरद और मुरक्कब जुमले का मुआजना। तो बेहतरीन तहरीर का राज, अकेले अल्फाज मिलकर मुफरद जुमले बनाते हैं और मुफरद जुमलों के दुरुस्त मिलाप से एक शानदार और मौसर तहरीर जन्म लेती है। अपने ख्यालात को खूबसूरती से जोड़ना ही असल महारत है। ठीक है, तो आज का यही काम था। तदरीसी जांच आपने क्लास में कर लेना है, निखार के लिए घर में काम दे दें, घर से आपने करना है। तो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ, कल इंशाल्लाह हम नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।